العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ پیارے اسلام بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ اصل میں جو حالات جا رہے ہیں آپ کو بتائے، لانگ مارچ اور یہ وہ جو سلسلے چلتے ہیں اور پھر سفر لمبا ہو تو تھوڑا بہت لیٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ بہرحال میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس کو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تھوڑا سا اونچی آواز سے کہتے ہیں معاف کر دیا۔ آئیے آپ کو میں آج نہ کچھ جو آپ حضرات نے انتظار کیا ہے نا، اس انتظار کی وجہ سے آپ کو کچھ عشق اور محبت کی ایسی باتیں سناؤں کہ آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں تو ان کو سبق سنانے کے لیے آ رہا ہوں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے بولے، جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضرت صاحب، میرا تعلق لاہور سے ہے اور مغل پورے کے علاقے میں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاں بارش کی وجہ سے نقصان کافی ہوا، تو صدر ضیاء الحق ہمارے علاقے کا دورہ کرنے آئے۔ دورے کے دوران اس نے علاقے کے کونسلر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ کونسلر صاحب نے وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھی تھی، جو بھی آتا کہتا دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا۔ حضرت صاحب، آپ کو میں ایک ایسی ایمان افروز بات سناؤں، ایسی ایمان افروز بات سناؤں۔ ایک دن میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا، اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب، میرا دل اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اسے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ یاد رکھ لو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرما لیں وہ کوئی معمولی بات ہے؟ اونچی بولو۔ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی عرض کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا، جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟
وہ کہنے لگا سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور پھر اپنا دست اس کے ساتھ مس کر دیا، بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا تھوڑا اونچی آواز سے کپڑا۔ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ افروز ہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہے؟ اور دوسرا اشارہ بھی سنو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کیا، ان کا مقام کیا ہوگا یار؟ قرآن مجید 26واں پارہ سورہ فتح 30 رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے یار؟ صحابہ کرام کا مقام دیکھو، رب تعالیٰ ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے گویا انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو ہر صحابی نبی، اور اونچی آواز سے ہر صحابی نبی، بلکہ یہ تو ایک نعرہ ہے صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی عرفہ و نعلہ ہے۔ 11واں پارہ دوسرا رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا صحابہ کرام کا مقام تو اتنا عرفہ اعلیٰ ہے جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے۔ میں نے کہا یار وہ تو ریتلا علاقہ ہے، ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں تو اونٹ کام دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم ضد کرتے ہو نہیں جی گھوڑا تو گھوڑا ہی ہوگا۔ میں نے کہا یار جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت ہے، اونچی بول دو یار بڑی ایمان افروز بات کہنے لگا، اس پر تو بیٹھنا ثابت ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب بات تو آپ سچی کرتے ہیں، اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جو اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یس، جس گھوڑے کے اوپر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، تو جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے اسے صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا یار ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہندے جو تو شدہ جنت ہے وہ۔ میں نے کہا یار ہم مقرر قسم کے بندے ہیں، لوگ کہتے ہیں دلیل لے آؤ جی دلیل لے آؤ، تو ہم کیا دلیل دیں گے؟ کہنے لگا جناب میدان کربلا وہ میدان ہے اس کی مٹی میں
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، اور جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی اتنی برکت والی ہے، اس میں دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی کے اندر سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ افروز ہیں ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہے؟ یاد رکھو، آج اگر کوئی آپ سے سوال کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو برملا کہو ہاں، دو صحابہ کرام ہیں، ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب میں جو دلیل پیش کرنے لگا ہوں جو حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں نا، ان کی آنکھوں کے سامنے مدینہ شریف مسجد نبوی شریف کا جلوہ سامنے آنے لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں بائنا بیٹھی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں، یعنی آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں جا کے نماز پڑھے، ایسے ہے گویا جنت میں نماز ادا کر رہا ہے۔ جناب یہ جنت کی کیاری کیسے بنی؟ کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا لیں، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تو جس جگہ کو بار بار سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جس جگہ کو سرکار کے قدم بوسی کا شرف ملے ارے وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن جائے، اور جہاں سرکار خود جلوہ افروز ہے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اچھا صاحب میری باتیں سن کرنا تو مجھے کیا لگا حافظ صاحب ہم مانتے ہیں صحابہ کرام بڑے اچھے تھے اور دین کی خاطر تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن جیسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو کرسی کے پیچھے پڑ گیا، کسی نے کسی کا حق دبا لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، ہے نا ایسی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے دو جواب دوں گا۔ کتنے جواب؟ سننے کے لیے تیار؟ اچھا کچھ بندے میرا خیال ہے سست سے نظر آ رہے ہیں، اصل میں میری عادت پتہ کیا ہے، آپ ذرا میری گفتگو کا جواب دیں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو تھوڑا سا ذرا آواز کے ساتھ بولیں گے نا تو میرے دل کو ذرا تسلی ہو جائے گی۔ تو جواب سننے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ تو پہلا جواب سنو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت آیا تو آپ نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن بھی پہنانا، نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دے تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یار میں نے ایک بات کی آپ نے توجہ نہیں کی، اگر توجہ کی ہوتی خدا کی قسم آپ کے ایمان کو بڑی تازگی نصیب ہوتی۔ وہ بات کیا ہے یار، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا صدیق تم کیا کہہ رہے ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی، اونچی بولو ہمارا نبی، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یار اگلی بات سنو گے آپ اور بڑا مزہ آئے گا، اور بڑا مزہ آئے گا. جب آپ کی چارپائی لا کر رکھی گئی تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے. بس اتنا عرض کرنے کی دیر تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا لیا جائے. میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار نہیں؟ ایسے نہیں یار، وہ جواب ایسا کمال ہے آپ کی یار طبیعت خوش ہو جائے گا. اس کے لیے ذرا اظہار بھی جوش اور جذبے والا ہونا چاہیے. آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ، شرف مشری والی سرکار؟ سنا ہو؟ بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ولی کامل. آپ کی یہ کرامت، آپ کا ایک مرید تھا، اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی. سکھ کی عورت نے کہا کہ میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تم رات کو آ جانا. تو بڑا خوش ہوا، تیار ہو کے بس اس کے گھر پہنچا تو دیکھا سکھ سین میں ٹہل رہا ہے. سکھ سین میں یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن ملاقات اس کے رات یہ آیا نہیں، میں تیرا راہ بھیجتی رہی. میں کہا تو نے مروان لگی صاحب، سکھ تے تیرے سین چ ٹہلنا پیا سی. انہوں نے کہا تن مغالطہ لگا، تن چولا پیا ہے. سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا، تو آج رات آ گئی. اگلی رات پھر چلا گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے. کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی پھر یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلا دن جمعے کا تھا. کون سا تھا؟ تو جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. جب جمعہ پڑھنے پہنچا تو میاں صاحب فرمانے لگے بیلیو اے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. اے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. ایدہ مطلب کی ہویا پیر جنا دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو. ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا. میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، تو جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ کیسے مریدوں کو ڈوبنے؟ اگر ناراض نہ ہو تو باہر جو کھڑے ہیں وہ بھی آ کر ذرا بیٹھ جائے. اب آخری میں چند باتیں عرض کروں گا، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے. آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے گا. آج رات ہو، یہ جگہ آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے. اصل میں شیطان ہے نا، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر تھک جائے تو بھی کہتا چل یار چل نکلنے. تو پتہ نہیں اللہ کی رحمت کس حصے پر برسنے والی ہے. آؤ اب میری چند باتیں آپ حضرات بڑی توجہ سے سنو، بڑے غور سے سنو. آپ حضرات اتنی دیر سے نعت خوانی سن رہے ہو، ایسے ہی ہے نا جی؟ محفل میلاد کر رہے ہو، تو محفل میلاد منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب ناراض ہونے کی میری بات کرتے ہیں. ہم نے میلاد شریف کا مقصد پتہ کیا بنائے؟ آئے دو چار نعتاں سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے. کیا یہی مقصد ہے؟ یہ بھائی جب مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا.
اور اگر مقصد کا پتہ چل جائے تو ہر بندہ گریبان میں چھان کر دیکھے میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ تو حضرت صاحب آج محفل میں آنے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سوچیے بات سے، اگر چاہتے ہو تو میں عرض کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی پہلے مثال دے دوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں سڑک پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی سے کہتا ہے اوے گڈی پاسے کر، اوے گڈی پاسے کر لو گے؟ اب وہی گھر جاتا ہے، وردی پہن لیتا ہے، پھر آ کے سڑک پر کھڑا ہوتا ہے، کہتا نہیں، خالی اشارہ کرتا، بندہ کہنا شاہ جی انہیں ایک بات سے کر لینا۔ ایسا ہی ہے نا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اب یہی کہو گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، کہا ماننا مشکل ہو گیا۔ جب وہ وردی پہن کے ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے، اس کے اختیار کا پتہ لگا، اس کے مقام کا، منصب کا پتہ چلا، اس کا کہا ماننا آسان ہو گیا۔ تو اے محفل میلاد میں آنے والوں، محفل میلاد کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسا، اس لیے کہ اس کا اشارہ ہو جائے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اس کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، ارے میرے نبی کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آتے ہیں۔ یار میرا نبی تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ حضرت صاحب جو کچھ بھی میں نے بیان کیا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بولے، تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، تھوڑا سوچیے بات سے بول رہے آپ، ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا درخت بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جانور بھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پتھر بھی، تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، جانور مان رہے ہیں، درخت مان رہے ہیں، ہم امتی ہو کر، انسان ہو کر نبی کا کہا نہیں مانتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، کہنے لگی آنکھ ہی نہیں کھل دی، آنکھ ہی نہیں کھل دی۔ تو ڈاکٹر کے اندر میں سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، لو جناح گارڈن پہنچے۔ حضرت صاحب کتنا ظلم ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے۔ ہمارے لاہور میں جناح گارڈن ہے، فجر کے وقت چلے جاؤ مسجد ویران، اور جناح گارڈن میں اتنا رش کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک نمبر پڑھ لیا، میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ میں نے کہنے لگے حافظ جی ڈاکٹر نے آکھیا ہوئے، کی نے آکھیا ہوئے؟ میں ڈاکٹر کو چل، میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ میں نے کہنے لگے حافظ جی تسی مسجد بنا دیو، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو تھلے رکھ دیو، اتنے رکھنا، کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اتو تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر گل سمجھ لو، اے دل جڑا نا خون دی ٹینکی ہے، یہ واسطے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اوتے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جنہوں سے بندے نے الٹا کرنے دماغ تھلے ہو جاتا، دل اتنے ہوتا ہے، تے بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں کیا اچھا ایس واسطے الٹا کر دے ہو؟ کہنا ہاں ایس واسطے الٹا کر دے۔
پھر کہندا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیاں؟ میں کہا ضرور دس۔ کہندا انسان دے دماغ نو جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت چ صحیح ہوندی ہے اوتھے آٹا گرام وچ صحیح ہوندی ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی گل منن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا آ میرے نبی کا غلام بن جا روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ اچھا حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان نو بیماریاں تو محفوظ رکھے۔ اچھی آمین کہہ دو یار۔ تو جڑے بیمار ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں حضرت صاحب سمجھان واسطے ایک گل کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا وے ڈاکٹر کو چلا جاتا وے ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا گو چھڑ دیو، تسی بابا جی وڈا گو چھڑ دیو، تسی حضرت جی نمک چھڑ دیو، تسی میٹھا کھانا چھڑ دیو۔ یار سچی گل کرنا چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دے؟ اچھی بولو یار اور اچھی آواز میں۔ اچھا تہاڈے چ کوئی یہ دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بول دو یار۔ بڑا گوشت نمک میٹھا یار ڈاکٹر دے کہن نال حلال چھڑ دیندا وے نبی دے کہن نال حرام نہیں چھڑ دے۔ ڈاکٹر دے کہن نال اپنی من پسند چیز مٹھائی چھڑ دیندا وے نبی دے کہن تے شراب نہیں چھڑ گیا، زنا نہیں چھڑ گیا، سود کھانا نہیں چھڑا، حرام کھانا نہیں چھڑا، پاؤڈر پینا نہیں چھڑا، ٹیکے لان تو بعد نہیں آن دیا۔ حضرت صاحب ساڈا ایک دوست سی وہ مٹھائی بڑی کھاندا سی، مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر بعد فنش۔ ایک دفعہ ہم نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی، میں کہا یار انہیں کھاندا ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کنے منع کر دیتا بابا جی؟ کچھ ہی بول دو یار۔ میں کہا چھڑ ڈاکٹر نے کھایا کر تو؟ کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا نالو بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ ڈاکٹر نے کہتے تو مٹھائی کھاتے ہیں، نبی نے کہتے حرام نہیں چھڑ رہے یار۔ اور ایک گل میری کان کھول کے سن لو، بندہ جنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے اولاد واسطے کرتا ہے۔ اچھی بولو یار۔ مر گئے تے اولاد قبر سے نال جائے گی۔ اچھی بولو یار۔ دوستانو راضی کرنا سے شرابہ پیندا وے جوا کھیلدا وے اور کہے آ ساڈا شراب پیے آ ساڈا پاؤڈر پیے اور مت گھبرا اسی تیرے نال مران گے اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے۔ کیوں زجی جدوں مر جانے پھر نال مردے نہیں؟ پھر کہنے لے چلو کہ بو نہ لگ میں کر دو باہر۔ بابا جی نے صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ جنہاں نو راضی کرنے واسطے نبی نو ناراض کر دیو، جنہاں نو راضی کرنے واسطے رب تعالیٰ نو ناراض کر دے جے۔ ارے جننے تیرے خیر خواہ نے قبر سے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئے گے۔ اور میدان معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
اب میں ہاتھ باندھ کر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، ایسے غم خار نبی، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ آواز سب کی نہیں آ رہی ہے، اور اونچی آواز سے بول دو۔ آؤ پھر میں آپ کو خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں، کر لو گے عمل؟ یہ چندے کی آواز آ رہی، سب کی نہیں آواز آ رہی، کر لو گے عمل؟ نسخہ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ حدیث میں نے غلط تو نہیں بیان کی؟ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث سے میں نے مطلب کیا نکالا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ حضرت جی گل بھی میں سچی کہہ رہا ہوں، تسی رات دے پچھلے پیر اٹھو، اگے تہاڈا پتر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھے ہوئے، تہاڈیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہونیاں یار؟ جے تہاڈیاں ٹھنڈیاں ہونیاں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیاں ٹھنڈیاں ہونیاں ہوں گی؟ تے تھوڑا جا اچھی آواز نال، اے میری آخری چند کلمات ہے نے، تھوڑا جا اچھی آواز نال بولنا، جنہوں سی نماز پڑھنے سرکار دیاں اکھاں، اور اچھی آواز، سرکار دیاں اکھاں، جنہوں سی نماز نہیں پڑھ دے، روزہ نہیں رکھ دے، چوریاں کرنے ہیں، ڈکیتیاں کرنے ہیں، سود کھانے ہیں، شراب پینے ہیں، زنا کرنے ہیں، ماں باپ دی نافرمانی کرنے ہیں، خونی رشتیاں نو توڑنے ہیں، حضرت جی کیا سرکار دیاں کا پھر بھی ٹھنڈیاں ہوں گی؟ تسی دسو جی سرکار دیاں کا پھر بھی ٹھنڈیاں ہوندی ہیں؟ اے دیکھو سنیو میرے سارے دے سامنے ہاتھ بندے، خدا دے واسطے جس نبی دا میلاد منا دیو اکھاں وی انہاں دی ٹھنڈیاں کریا کرو، اے نوے میلاد تے نبی دا منا لیا وے تے اکھاں ٹھنڈیاں شیطان دیا کر رہے۔ چلو حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا، تہاڈا اپنا مکان ہے، اینو لگایا وے تالا، کی لگایا وے؟ بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی، اور اچھی آواز میں، یار اگر بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا تو بغیر چابی دے جنت کیویں چلے جاؤ گے؟ تسی آکھو گے آپ دی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ میں کہوں گا بھائی جس نبی دا کلمہ پڑھے انہوں نے پوچھو جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اچھی بولو، نماز جنت کی چابی ہے۔ اگر کہ تسی گل کرنا کیا چابی تو بغیر جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو جی پھر چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہے ہو میں چابی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو کہ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپا مارتا پیا، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ اگر تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ، کوئی مجھے صوفی صاحب کدھر چلے گئے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ اونچی بولو کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا حضرت صاحب اگر تسی ناراض نہ ہوگو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ یاد ہے دیکھو میرے ہاتھ بندے، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ کیا دوزخ دی آگ برداشت کر لو؟ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آتے چیخ نکل جاتی ہے، اچھل پڑتا ہے، سگریٹ کی آگ برداشت نہیں ہو پاتی، ارے دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟
آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، ماں کہتی ہے یا اللہ اے میرا پتر صحیح کر دے، یہ جی بیماری میں نہ لا دے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ اور دوزخ کا عذاب اس قدر شدید ہوگا، جب ایک مرد کو جہنم میں ڈالنے لگے گا وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میری ماں کو جہنم، میرے باپ کو جہنم، یا اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا دے۔ یا ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، دوزخ کا عذاب برداشت کر سکتے ہو؟ اونچی بولو یار، اور اونچی آواز سے بولو۔ تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ چلے حضرت صاحب آپ بتلائیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کچھ ہی بول رہے ہو؟ اور کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال ہے، بابا جی تالا کھل جائے گا؟ 2 نل، 3 نل، 4 نل، کتنا کھلے گا جی؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھا گے کیوں نہیں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے یار۔ حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے مجھے ایک شہر میں بیان کرنے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ حضرت صاحب ایسی دل ہلا دینے والی بات میں کہنے لگا ہوں۔ مسجد کے سامنے دیوار پر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میرے اندر بڑی ہلچل مچا دی۔ وہ فقرہ یہ تھا کہ اگر مسجدوں کو ویران کرو گے تو تمہارے ہسپتال آباد ہوں گے، جیلیں آباد ہوں گی۔ یار کیسی کمال بات لکھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نماز میں شفا ہے، نماز میں جب ہم شفا والا کام نہیں کریں گے بیماری ہوں گے نا تو ہسپتال بھریں گے۔ آج کس قدر ہسپتال بنے ہوئے ہیں، ایک ایک بیڈ کے اوپر کتنے کتنے مریض بنے ہوئے ہیں، یہ ہم نے خود ہسپتالوں کو بھرا ہے، مسجدوں کو ویران کر کے ہسپتال بھرے۔ اور قرآن مجید کا فیصلہ سنو، 21واں پارہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز برے کاموں سے روکے گی، جیلیں برباد ہوں گی۔ ہم نے نماز چھوڑ دی، برائیوں میں پڑ گئے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، کوئی ڈکیتیاں کر رہا ہے، کوئی پاؤڈر پی رہا ہے، کوئی مسیحیاں ٹوٹیاں لا کے لے جا رہے ہیں، کوئی شکلہ چک کے لے جا رہا ہے۔ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ؟ ایک ایک جیل دی کوٹری جتھے 2 بندیاں نہیں گزر سو تو 20 بندے توڑے گئے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں بابا جی غلط کہہ رہے ہیں؟ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر کے، یاد اگر دنیا میں چین نہیں مل رہا قبر اشر میں کیسے چین مل؟ خدا رہا میرے ہاتھ بندے دیکھو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ نبیوں کا مشن ہے مسجدوں کو آباد کرنا، ولیوں کا مشن ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ اور آج ہم نے مشن بناؤ گناہگاروں مت کا بناؤ، اور سرکار تاڑے نہیں، نمازہ پڑھو پاوے نہ پڑھو۔
یہ غوث پاک کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے. غوث پاک کی جہاں کرامتیں سن رہے کرامت میرے سے بھی سن لو یار. برکت تو ہونی چاہیے نا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں جلوہ فروز ہے. ایک خنزیر چھلانگ مار کے نا تو اندر مدرسے میں آ گیا. آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ پیران پیر ہیں, جو دعا مانگتے قبول ہو جاتی ہے, تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرے لیے دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ اونچی بولو ذرا. میرے غوث پاک نے ایسے سر جھکا لیا, مراقبہ کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا, فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں, تو انسان بن جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, اگر تجھے وہ شرط قبول ہے تو میں پھر تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں. کہنے لگا جی کیا شرط ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی, رہے گا. اگر تجھے منظور ہے تو دعا کر دوں. فرماتے ہیں خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا, کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا, بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں ہم نمازی بن جائیں تو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں. میرے نسخے پر عمل کرو, سارے نمازی بن جائیں. کر لو گے ہم نے؟ یہ 2-4 کی آواز آ رہی ہے, پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. کر لو گے ہم نے؟ کیونکہ نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا بابا جی اگر یہ وجود تھوڑے دوچے, اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی کھلاؤ. حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں, جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جاتی, پکڑ کے لے جاؤ, مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا اٹھا کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایماندار میں دسنا سی سارے نمازی بن جائیے, میرے آقا کتنا خوش ہو جائے. اے جی محفل کا مقصد اے نہیں آئے 2-4 ناتا سنیا, ہاتھ لائے لنگر کھاتا تے مچھا نتا دیں آ گئے. ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف خدا اے میرے ہاتھ بنے. علماء اکرام دے کے بھی خدا اپنی محفلوں با مقصد بناؤ. اے نہیں محفل چ آیا وے شرابی آ رہا تے شرابی واپس جا رہا, زانی آ رہا تے زانی واپس جا رہا. ہن نسخے دی سویر دی بھی ڈوز ہوں لو ہونا نا, صبح دوپہر شام میں کہ نسخہ مکمل سنا دیں, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سویر کی خوراک ہے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد. کہ بھائی یہ ناشتے تو پہلے والی ہے, انہیں دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہیں دیر نماز فجر نہ پڑھ لوں. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی نے آخیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھو لگا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. پھر اٹھ کے منہ آتے تو ہوتے جائے کہ نہیں تو ہوتے جائے تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. جو فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھا گی, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ رہا ہے. لہذا تھوڑا جہا اچھی آواز نہ اونی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جانے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا جی, تساں کیوں منتے پے جی؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ, باقی نہ سن گلا کوئی نہیں گا. انہی دیر تک ناشتہ, جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھا گی, انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا. یار اپنے کراچی نظر کے مارو, کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ گئے تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے بہن تیرے گاتی برکت کی. حضرت جی اسی چھوٹے چھوٹے ہونے سا نا,
یقین جانو جدو فجر دی نماز پڑھن جانا جس مکان دے اگوں دے گزرنے سنا اندروں تلاوت کلام پاک دی آوازاں آندیاں برکت کتنی سی ایک بندہ کمان والا ہوندا سی سارا ٹبر کھان والا دولت پھر بھی ختم نہیں سی ہوندی بلکہ اگر سچی گل کہاں تے انہاں بزرگاں دے چھتے ہوئے مکاناں چ اسی بیٹھے ہیں ساڈی تے اوقات نہیں ایک مرلہ جگہ تے نہیں اج پورا ٹبر ہی کما رہا پیسے کا پتہ ہی نہیں کدھر جا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا کی پتا سویر تیری زیر زمین ہو جائے بڑے بندے حضرت جی رات نو ستے نے سویرے اٹھنا نصیب سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو چلو آخر سے تانے کیا سا پیارا نسخہ دسا یا تانوں ساری زندگی مزہ ہی آتا لگے مزہ ہی آتا کیوں نہیں ہونا چاہیے اتنی کوڑیاں گلاں مٹھی بھی نال کوئی وجہ نہیں کیوں نہیں ہونی چاہیے ایک بندہ میں نے کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی ٹھک گئی قسمت ہی الٹ گئی میں کہ یار تین کیویں پتہ چلے کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا ہے جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے جس اچھے کام چ ہاتھ پانا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے میں کہ یار الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیں اور لوڑ ہے جو کہ نسخے جی سب دی آواز نہیں آ رہی یار آخری میری تو یار اچھی آواز ہے لوڑ ہے جو کہ نہیں ہے لو جی نسخہ سنو ایک ہوتی ہے مور سٹیمپ دیکھیے کدی ان مور نو پھڑ کے سامنے کرو اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے لیکن جدو اے ہوئی مور انج چک جاندی ہے تے الٹے الفاظ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یار اگر چاہتے جی اسی بھی نمازی بنیے سارے گھر والے بھی نمازی بنن سارے بچے بھی نمازی بنن تو میں پھر ایک کتاب لکھی جائے نام رکھا نمازی بننے کا نسخہ کی نام ہے یہ 5 نسخہ جات نے اس نماز پڑھن دے فائدے نماز پڑھن نہ پڑھن دیا سزاواں جماعت دے نال نماز پڑھن دے فائدے جماعت ترک کرن دیا وعیداں تے زندگی چ جڑیاں قضا نمازاں ہو گیا انہاں نوں کیویں ادا کرے بڑا آسان طریقہ یار ایسی کتاب ہے جڑا بھی پڑھدا ہوئے نمازی بن جاندا یار تے ایک گل کردیاں مینوں شرم آندی ہے حضرت جی میں دیکھیا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا غسل دا طریقہ نہیں میں سر پھڑ کے بیٹھ گیا کہ پاک کیویں ہوندے میری شرانی پہنا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل ہو گیا میں صحیح کہہ رہا غلط میں پھر اس کتاب دے غسل دا طریقہ وضو دا طریقہ تیمم دا طریقہ بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جاوے کفن کیویں پہنایا جاوے اس تو علاوہ وضو دے دوران جڑیاں دعاواں پڑھیاں جاندیاں یار ایڈیاں کمال دعاواں نے سجا ہاتھ تو وہ یا اللہ میں سجے ہاتھ نامہ مال ملے کھبے ہاتھ نہ ملے چہرہ تو وہ یا اللہ میرا چہرہ 14 رات دے چاند دی طرح چمکن والا بن جاوے سیدھا مسا کرو یا اللہ میں اپنے عرش کا سایہ صاف ہے اس کے علاوہ کتاب شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت آج ایمان دے بڑے ڈاکو نے کوئی کہتا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کوئی کہتا حاضر ناظر مننا شرک ہے کوئی کہتا بندے نے داتا کہنا شرک ہے کوئی کہتا جناب میراشی منانا شرک ہے میں انہاں دے جوابات اس انداز نہ دیتے نے کہ یار کئی بد عقیدہ پڑھ کے سیدھے رستے تے آگے نہیں جا میں شرک دی ڈیفینیشن دسی ہے پھر اس تو بعد انہاں دے جوابات جڑے دیتے نے یار پڑھو گے تھوڑی طبیعت خوش ہو جائے گی بلکہ یہ طرح میں ایک بڑی پیاری جی بہار دساں چند دن پہلے میں چونیا گیا تو اتنے مسجد کے امام جڑے سی نا وہ مفتی صاحب میں نے کہنے لگے کہ میں 4 سال دیوبندیاں نے مسجد پڑھتا گیا تو پکا دیوبندی ہو گیا
کہنے لگا ایک دن میں کسی دے گھر گیا تے تہاڈی عشق والی کتاب میں نظر آئی، میں پڑھی تے میں پکا سنی بن گیا الحمدللہ۔ کہنے میں اس لیے الحمدللہ مفتی بنیا آیا ہوں، یار پڑھو گے تہاڈی طبیعت خوش ہے۔ یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہو۔ ہر جب بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے، میں کہ جی شادی دی ابتدا ڈھولکی نال کرو گے تو ساری زندگی ڈھولکی بجے گی، تو جی ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نہ کر لو گے پھر برکتہ ہی برکتہ ہو جائے۔ میں اس دسیا خوشحال گھرانا چاہتے ہو تو میاں کیسا ہوئے، بیوی کیسی ہوگی، ساس سہرا کیسی ہوگی۔ یار ایسی کتاب ہے جڑے کال اجڑن دے قریب سی کتاب پڑھ کے ہوئی آباد ہوگی۔ ایک کتاب دے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، آج تھوڑا جنا اشارہ میں اچھی کیتا ہوئے، لیکن ایک گل یاد رکھو سی میلاد شریف لکھاں روپے لانے، اگر کوئی پوچھے کتنے لیا جی جواب نہیں دے پاندے، میں ایسے دلائل دیتے جڑے میلاد شریف منکر سی وہ بھی میلاد شریف منان لگ پے۔ ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی، اس میں سارے سواد کی کتاب بارے لکھیا ہے، ساتا چیلم کل مسیح دے دلائل، ان نال دسیا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ تحفہ کیویں پیش کرنا ہے، ڈھول بجا کے کہ درود و سلام پڑھ کے کرنا۔ ایک ہے کتاب بڑی زبردست کتاب جے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اس جواب میں اس انداز نہ کیتا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ کتاباں کی قیمت زیادہ بنتی ہے لیکن صرف 500 روپے چ مکمل سیٹ مل جائے گا۔ میرا خیال ہے 500 دی میرا کاپیاں بھی نہیں آدیاں ملتی ہوں کہ جے اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا ایک کتاب چاہنا 100 روپے دی انہیں کتاب بھی مل جائے گی۔ تو ایک میں تاڈے اگے چھوٹی جی ریکویسٹ کراں گا، اپنے گھراں چ نظر تے مارو، ساڈے گھراں چ اخبار ناول ڈائجسٹ تے گندیاں کتاباں کنیاں نے تے اسلامی کتاباں کنیاں، جیسا بیجو گے ویسے ہی کاٹو گے، جیسا بیجو گے ویسے ہی کاٹو گے۔ تے جے تسی اپنے گھر چ کتابیں غلط رکھو گے تو بچے صحیح کیویں ہون گے۔ اس طرح مدنی چینل گھر دے وچ چلاؤ، مدنی چینل بچے دیکھن، بڈھے دیکھن، عورتاں دیکھن، مرد دیکھن، یار وہ بھی متقی پرہیزگار بنتے چلے جائیں۔ ایک دفعہ ایسا میں مدینہ شریف گیا تو ایک بندہ پتہ نہیں کہڑے ملک چوں آیا، تو میں ان کیا میں کہ یار تاڈے اتھے چہرہ ماشاءاللہ باش شلا تے سر تے امامہ شی، میں کہ یار تاڈے اتھے ملک سے کون گیا تبلیغ کرنے واسطے؟ کہنا جی گیا تے کوئی نہیں، مدنی چینل ویکھ کے اسی اس روپ چ تارے گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس واسطے میں تاڈی کی عرض کراں گا، اج میلاد شریف دا لنگر کتاباں لے کے جاؤ، اپنے گھراں نوں دیو، گھر والے پڑھ کے نمازی بنن اور عاشق رسول بنن۔ بلکہ اگر کسی نو اللہ تعالیٰ توفیق دے تے غوث پاک دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کرنے واسطے 11 سیٹ لے کے تقسیم کرے، 5 تن دے نام دے 5 سیٹ لے کے تقسیم کرے، 12ویں شریف دے نصف 12 سیٹ لے کے تقسیم کرے، یار تاڈی دتی ہوئی کتاب نال اگر کوئی نمازی بن گیا ہو سکتا ہے ساڈے واسطے جنت چ جان دا سبب بن جائے۔ تے سارے کوشش کرو گے نا جی۔ اللہ تعالیٰ میں تے تم سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے کہ بچہ کھڑا ہوئے گا جنہوں نے چاہیے کتاباں جا کے لے کے۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے سردار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی، گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی، فرشت آپ دا رخسار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے،
مصطفیٰ جان رحمت پینا سلام شمع وزن ہدایت پیلا کو سلام جیسو آنے گھڑی چمکاتا ہے کا چاند جیسو آنے گھڑی چمکاتا ہے کا چاند اس دن افروز ساعت پینا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت نام شمع بز میں ہدایت پینا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ کس کو جا کے کہو کس کو دوں میں صدا کون ہے میرا دنیا میں تیرے سوا اپنے قدموں میں آقا بلا لیجئے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام سبھی اسلام بھائی بیٹھ جائیں، ایک دفعہ لامشی 3 دفعہ کل ہو اللہ شریف اللہ کرتا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا اے مالک مولا اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام پاک ہوئی ہے نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیاناتوں میں درود و سلام پڑھا گیا ختم پاک پڑھا گیا ہے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی اہتمام کیا گیا یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے مظلم مقبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام جمیع صحابہ کرام جمیع اولیاء کرام جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجن والانس یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے مظلم مقبول فرما حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواحقین نفر سب کی روحوں کو ثواب پیش یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہماری ہمارے والدین کی
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت فرما دے۔ آئندہ سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جتنے بھی بیمار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان کا صدقہ سب کو تندرستی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا، تو ہم سب کو حلال کی روزی اتنی عطا فرما کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا کے رکھنا، محشر کی گرمی سے بھی بچا کے رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مالک مولا، جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا۔ اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ جن کو تم نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نوازا۔ جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان ہیں رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اے مالک مولا، اس محفل پاک کے انعقاد میں جنہوں نے دامے درمے قدمے سپنے سے ڈالے، یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ خصوصاً ہمارے ابتسام پرویز گجگایا اور جمشید علی، حسن اکرام، اکرم علی زین اور نور زمان اور حمدان امجد، اسی طرح محمد سلیم، رانا فرقان، حاجی بلال، فیضان عباس، دانش علی، سہیل منصور، ندیم اور اس کے علاوہ جو بھی جنہوں نے اس محفل خاپات کے انعقاد میں جس طرح بھی حصہ ڈالا، سب کے حصوں کو منظور مقبول فرما، سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا۔ اے مالک مولا، ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن افسوس ہماری مسجدیں ویران ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہے، ڈیرے آباد ہیں اور بازاروں میں رونق ہے اور مسجدیں ویران ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، آج جنہوں نے اس محفل پاک میں ہاتھ کھڑے کیے، یا اللہ ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاج رکھ لے، اب سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہوں والی زندگی بسر کرنے والے ان کو نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اور جو بے نمازی ان سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، حاکموں کو بھی نیک بنا دے، محکوموں کو بھی نیک بنا دے۔ یا اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی خیر فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پر آئے یقیناً یہ سمجھ کر آئے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے، آج سب کی خالی جھولیوں کو ملاقات سے بھر دے۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔